نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور اس روز وزن بھی برحق ہے. پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے یہ 8 and 9. جیسا کہ آیت کے ترجمے سے ہی بات واضح ہے کہ اس میں انسان کے نامہ اعمال کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اپنی آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن انسان اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اچھے کاموں کو اور بولے ہوئے اچھے لفظوں کو اور سنی ہوئی اچھی باتوں کو نامہ اعمال میں وزن کی صورت میں دیکھیں گے، اور کس طرح وہ باتیں جن کو انسان دنیا میں بہت ہلکا جان کے کرتا تھا اور اس کو ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں لگتی تھی اور کبھی تعصب کے ساتھ کرتا تھا، کبھی نادانیوں میں کرتا تھا، کبھی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کرتا تھا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کے اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ اس کے مقابلے میں اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بوجھل ہو جائے گا. اگر آج اس چیز کا شعور ہمارے دل میں آ جائے تو آج ہی سے فکر لگ جائے گی. براہ راست اس پہ آنے سے پہلے ایک ہلکی سی چیز ذہن میں آ گئی، وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. دنیا میں بعض لوگ بہت کانشیس ہوتے ہیں. کس چیز کے کانشیس؟ کچھ لوگ منی کانشیس ہوتے ہیں لیکن اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ویٹ کانشیس ہوتے ہیں لیکن اس کو گھٹانا چاہتے ہیں. فرق ہے نا؟ کسی چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں، کسی کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں. اپنی ذات کے ساتھ بھی دیکھیں تو جسم پہ کئی ایسی چیزیں جو بڑھنا چاہتی ہیں ہم ان کو گھٹانا چاہتے ہیں، جو نہیں ہوتی ہم ان کو لگانا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں. یہ تو دنیا کے معیار ہے نا. لیکن جس طرح دنیا میں انسان ایک ایک چمچ چینی کی سوچ کے استعمال کرتا ہے کہ اس کا اثر میری کمر پہ رہے گا یا میں موٹی ہو جاؤں گی یا میرا ویٹ گین ہوگا، بس ویٹ کانشیس کی جگہ گڈ ڈیڈ کانشیس ہونا ہے، نیکیوں کے لیے کانشیس رہنا ہے اور سنس کے لیے کانشیس ہونا ہے. کوئی کام جو ہم کرنے لگیں اس سے پہلے چند سیکنڈ اپنے آپ کو فارغ کر کے سوچیں کہ یہ چیز میرے نیکیوں کے پلڑے میں جائے گی یا گناہوں کے پلڑے میں جائے گی. تو چلیے دیکھتے ہیں اس موضوع پہ کچھ مزید باتیں. پہلے ایک دفعہ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور سنتے وقت آپ اپنے آپ کو محسوس کیجئے گا کہ میرے پاس یا میرے ساتھ ان میں سے کون سا معاملہ ہوگا.
والوزن یومئذ الحق، اور ٹھیک ٹھیک تول اس روز برحق ہے، یعنی وزن بھی برحق ہیں اور جو باتیں ہوں گی وہ بھی سچ ہیں۔ اس جملے کو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حق ہی میں وزن ہوگا، ایک مطلب اس کا ہے اس جملے کا والوزن یومئذ الحق، اس کا ایک مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک تول اس روز ہوگی، یعنی وزن بالکل ٹھیک کیے جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ حق ہی میں اس دن وزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ الحق سے مراد ہے ٹھیک برابر، امتوں اور نبیوں کے معاملے کے بعد اب وزن جو ہوں گے وہ بالکل حق کی بنیاد پہ ہوں گے، سچ کی بنیاد پہ ہوں گے۔ حدیث جبریل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، چند روایت سے انشاءاللہ اس آیت کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دل ہی نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات کریں، کیونکہ ہر حدیث ایک نئے انداز سے اس آیت کو سمجھا رہی ہے۔ تو کچھ روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اسی سے پھر انشاءاللہ ہم اس آیت کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے جائیں گے۔ کہ جبرائیل نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو، اور میزان پر یقین رکھو، اور مرنے کے بعد حشر جسمانی یعنی جسم کے ساتھ اکٹھے کیے جانے کو مانو، اور اس بات پر ایمان رکھو کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، یعنی تقدیر اللہ کے حکم سے ہوگی، یعنی اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر تم نے ایسا کہہ لیا تو بس قطعی مومن ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس روایت سے بات کیا پتہ چلی جس کے لیے میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کی، کہ میزان پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے اس حدیث سے ایکسٹریکٹ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن اس پہ نہیں یقین رکھتا کہ کل میدان محشر میں کوئی حساب بھی ہوگا، میزان رکھیں گے، ترازو تلے گی، تو یاد رکھیے کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اپنے ایمان کی ریوائیول کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک روایت بہقی میں باب ہے فی الباس، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن مبارک کی روایت سے الزہد میں ہے، اور بھی حوالے ہیں لیکن اتنے ہی کافی ہیں آپ کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے، والوزن یومئذ الحق، ہو کے رہے گا، سچ ہے یہ بات، مان جاؤ، جھوٹ نہیں ہے یہ ہو کے رہے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے وزن کس چیز کا ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہیں، میں پوائنٹس میں لکھاؤں گی تاکہ آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہو۔ پہلی بات، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اس کی دلیل ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی، ان تمام کتابوں میں ابن عمر کی ایک روایت ہے۔ امام حاکم نے بھی صحیح روایت سے نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے کھولے جائیں گے، 99۔ ہر اعمال نامے کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ آپ کھلے میدان میں دیکھیں تو کہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا لمبا ایک سکرول ہوگا اعمال نامہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی بات کا انکار ہے؟ کیا میرے نگران محرروں نے یعنی فرشتوں نے، کرامن کاتبین نے لکھنے میں کچھ تیری حق تلفی کی ہے؟ وہ شخص جواب دے گا نہیں میرے مالک، حق تلفی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور آج تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے مالک، ان دفتروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر تمام دفاتر اعمال ایک پلڑے میں اور وہ چھوٹا سا پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اعمال ناموں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور پرچے والا پلڑا نیچے پھٹ جائے گا، یعنی وہ بھاری ہوگا، یعنی اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں۔
تو نام اعمال میں سب سے بھاری چیز لا الہ الا اللہ. لیکن یاد رکھیے یہ زبان کی نوک سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ دل اور خرد سے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. نگاہ کا لا الہ، آنکھوں کا لا الہ، کانوں کا لا الہ، زبان کا لا الہ، دل کا لا الہ، ہاتھوں کا لا الہ، ہر جسم کا ایک ایک کس بول کے کہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کی نہیں مانوں گی. یہ اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے کہ سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور نام اعمال ایک پلڑے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا. اسی طرح امام احمد نے صحیح سند سے ایک اور روایت ہمارے تک پہنچائی. قیامت کے دن ترازو قائم کی جائیں گی، پھر ایک آدمی کو اس ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. یہ دوسرا آپ اس کا موضوع ہے کہ نام اس میں انسانوں کا وزن ہوگا. پہلی چیز دیکھیے صحیفے تو لیں گے، آپ نوٹ کر لیں، بعد میں سب کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریوائز بھی کرا دوں گی، لیکن پہلے روایات کی روشنی میں دیکھ لیں. ایک شخص کو پلڑے میں رکھا جائے گا، اس چیز کو بھی پلڑے میں رکھا جائے گا جس میں اس کے اعمال کا گنتی کے ساتھ اندراج کیا گیا تھا، انٹری کی گئی تھی. ترازو اس کو لے کر جھک جائے گی، نتیجے میں اس کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا. جو ہی اس کی پشت پھیرائی جائے گی، یعنی پلٹ کے جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، رحمان کی طرف سے ایک منادی یعنی پکارنے والا بلند آواز سے پکارے گا، جلدی نہ کرو ابھی اس کا کچھ رہ گیا ہے. چنانچہ ایک چھوٹا سا پرچہ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں اس آدمی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. فوراً ترازو ادھر کو جھک جائے گی. اللہ اکبر. ایک پلڑے میں انسان کے ساتھ کلمہ آیا تو دوسرا پلڑا ہلکا ہو گیا. یہ وزن ہے توحید کا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ توحید اور اخلاص کتنی بڑی بات ہے. ایک اور روایت ابن ابی دنیا کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کے ٹھہرنے کا ایک خاص مقام ہوگا. 2 سبز کپڑے پہنے وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی کھجور کا لمبا درخت. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا نا. اس کے بعد سے حدیث میں آتا ہے کہ قد چھوٹے ہو گئے، اور جنتیوں کے بھی قد حضرت آدم ہی کے قد کے ہوں گے. تو یعنی ایسے لگے گا کہ لمبا درخت کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. اپنی جگہ کھڑے کھڑے دوزخ کی طرف جانے والوں کو دیکھتے ہوں گے. اتنی ہی دیر میں امت محمدی کے ایک شخص کو دوزخ کی طرف لے جاتا دیکھ کر پکاریں گے، احمد. میں جواب دوں گا، ابو البشر یہ میں ہوں. حضرت آدم کہیں گے، تمہاری امت کے اس آدمی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میں یہ سنتے ہی فوراً جلدی جلدی تیاری کر کے فرشتوں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا، اے اللہ کے قاصدو ٹھہر جاؤ. فرشتے کہیں گے، ہم سخت خو اور طاقتور ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے، جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں. راوی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نا امید ہو جائیں گے تو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں داڑھی مبارک یعنی ریش کے لفظ عربی میں آتے ہیں پکڑ کر عرش کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے، میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری امت میں رسوا نہ کرے گا. فوراً عرش سے پکار آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور مقام میزان کی طرف اس بندے کو واپس لے آؤ. یہ ایسی ہے ہماری زبان میں کہ اپیل کرنا، اور اب ان کی اپیل سنی جا رہی ہے. اس شخص کو واپس لایا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر میں پورے برابر ایک سفید پرچہ اپنی گود سے نکال کر بسم اللہ کہہ کر ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈالوں گا، جس سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. فوراً پکار آئے گی، کامیاب ہو گیا، اس نے کوشش کی، کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا، اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ شخص فرشتوں سے کہے گا، اے میرے رب کے کارندو یعنی بھیجے وہ، ذرا ٹھہر جاؤ، میں اس معزز بندے سے کچھ پوچھ لوں جس کی بارگاہ الہی میں اتنی عزت ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہے گا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ کتنا حسین اور آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں. آپ نے مجھے لوٹا دیا اور میری آبرو پر رحم فرمایا. میں جواب دوں گا، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں،
اور یہ تیری وہ درودیں تھیں جو تم مجھ پر پڑھتا تھا، آج مشکل وقت میں یہ تیرے کام آئیں۔ اللہ اکبر۔ عربی کی تفسیر مظہری ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ روایت۔ لیکن یہ کون سا درود ہوگا جو اللہ کے نبی نے سکھایا، اپنی مرضی اور اپنے طریقوں کا نہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی کے لیے درود شریف پڑھنا بھی نامہ اعمال میں تلے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ جس میں انسانوں کے تلنے کا ذکر ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، صحیحین کہتے ہیں ایسی روایت کو، متفق علیہ، جس میں یعنی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہو، اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بڑے قداور یعنی لمبے، لانگ، ٹال اور موٹے آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف کی آیت ہے، نمبر نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے تو میزان ہی نہیں رکھیں گے، یعنی کافروں کے لیے تو ترازو رکھنے کی بھی زحمت نہیں کریں گے، جیسے کہتے ہیں نا بلا مقابلہ فیل، بلا امتحان فیل والی کیفیت ہوگی۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تشریح کیا کی کہ طاقتور، قوی الجثہ یعنی بہت بگ، بڑے باڈی والا، بہت کھانے پینے والے آدمیوں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن جو برابر بھی نہیں نکلے گا، فرشتہ ایسے 70,000 آدمیوں کو ایک دم دھکا دے کر دوزخ میں پھینک دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو منافقین نے ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑایا۔ تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا کہ ابن عمر کی یہ پتلی ٹانگیں کل میزان میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک یعنی موٹا آدمی اور مچھر کے وزن کے برابر نہیں۔ ابن مسعود کی ٹانگیں کیوں قیمتی ہیں؟ کیونکہ وہ استقامت کے لیے تھیں، وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کے لیے تھی، وہ حق کی گواہیاں دینے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ آج ہمارے جسم نہیں تلیں گے۔ طاقت کس کی ہے، وزن کس کا ہے؟ ہماری استقامت کی۔ دین کا کام شروع کیا تو پورا کتنا کیا؟ کون چلا؟ کس نے بیچ میں چھوڑ دیا؟ کس نے آدھا چھوڑا آدھا لیا؟ جتنی طاقت ہوگی اتنا وزن ہوگا۔